پوری تصویر ہوتی ہے، یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً محمد بھی کہا گیا، احمد بھی کہا گیا، اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو محمد اور احمد کہتے ہیں۔ حالانکہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی نام حضرت امام مہدی اور مسیح موعود کو عطا ہوئے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل روحانی اتحاد اور آپ کی معیت اور آپ کے فیض کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی، کیونکہ بروز کا مقام اس مضمون کا مصداق ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ چنانچہ اس پہلو سے اس مضمون کو اگر آپ سامنے رکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو یہ نام محمد کا دیا گیا ہے الہام میں، یہ نام بحیثیت فنا فی الرسل مجھے ملا ہے۔ اور خاص طور پر محمد بن عبداللہ کی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کے آنے سے مقصود یہ ہے کہ جب دنیا ایسی حالت میں ہو جائے گی جو اپنی درستی کے لیے سیاست کی محتاج ہوگی، تو اس وقت کوئی شخص مسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر ظاہر ہوگا، اور یہ ضرور نہیں کہ در حقیقت اس کا نام محمد بن عبداللہ ہو، بلکہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیل بن کر آئے گا۔ ورنہ ویسے تو محمد بن عبداللہ کے نام سے کئی لوگ آئے اور انہوں نے مادی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے بہت سے نام مروی ہیں احادیث میں بھی، اور ان کی تطبیق صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی معیت اور مسیل کے مضمون کو سامنے رکھا جائے۔ اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حدیث کے مصداق بھی ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بھی وہ حدیث بھی ہونی چاہیے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود سے متعلق یہ بھی فرمایا کہ وہ جب دفن ہو یدفن معی فی قبری، وہ دفن ہو کر میری قبر میں دفن ہوگا، یعنی وفات کے بعد میری قبر میں دفن ہوگا۔ اب ظاہری طور پر اس کا اگر یہ مطلب لینا، یہ تو ایک انتہائی کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار مبارک ہے اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ اس کو کھودا جائے گا اور اس میں کرنا جائے گا، یہ ساری باتیں متصوفین کی اصطلاحات ہیں، گہرے باطنی علوم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثلا یہی وفات والی جو حدیث یدفن معی فی قبری، اس کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مسیح موعود مقام قرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ہوگا کہ موت کے بعد وہ اس رتبے کو پائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا رتبہ اس کو ملے گا۔ تو ایک طرف جہاں محمد بن عبداللہ اپنے نام اور اپنے باپ کے نام کی مماثلت کو ذکر فرمایا، دوسری طرف اس کے انجام کا ذکر فرمایا، تو آغاز اور انجام ہر دو پہلو سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قرب کا تعلق رکھتا ہوگا، اور گہری یگانگت اور مودت اور اتحاد اور معیت ہوگی۔ یہ ہے اس حدیث کا لب لباب، وگرنہ ان تمام احادیث کا آپ کیا کریں گے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود کے مختلف نام بیان فرمائے ہیں، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو سامنے پیش نظر رکھا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ آنے والے موعود کی قلبی اور روحانی اور باطنی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مضمون ہے بیان کیا گیا۔ جس طرح بھی آپ نے فرمایا نا کہ جو ایک قبر میں تدفین والی جو ہے کہ وہ کوئی کسی بھی مسلمان کی غیرت اس چیز کو دوبارہ نہیں کرے گی، کہ بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو کھودا جائے دوبارہ۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص یہ اٹھ کے کہے کہ میرا نام محمد بھی ہے، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، اور وہ دعویٰ کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس میں ایک اور بات بھی دیکھنے والی ہے، دیکھیں آنے والے بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے، اگر آپ ظاہری طور پر اس کا اطلاق کر ہی نہیں سکتے، اور ظاہری اطلاق بے حیثیت ہو جاتا ہے اگر باقی باتیں نہیں اس میں پوری ہوتی۔ اگر ایک شخص کا نام محمد ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، آمنہ اس کی والدہ کا نام ہے، اور کہ میں امام مہدی ہوں، تو امام مہدی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی علامات بیان فرمائی ہیں، مثلا ان میں سے ایک بہت ایسی علامت ہے جس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں گزری، اور وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب ہمارا مہدی آئے گا تو اس کے لیے چاند اور سورج
خاص دنوں میں رمضان کے مہینے میں معین تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود تعریف فرمایا ہے کہ میں نے کوئی عام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں وہ مہدی موعود ہوں جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اور مہدی کی اور عیسیٰ کی جتنی علامتیں ہیں وہ ساری آپ میں پوری ہوتی ہیں، اس زمانے کی تعیین، اس کے زمانے کے حالات، اس کے متعلق دوسری علامات، چاند سورج گرہن کا نشان۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گرہن کے نشان کو اپنی ذات اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش فرمایا، اور اس سے پہلے کسی مدعی مہدی نے، خواہ اس کے نام محمد بھی ہو، اس کے باپ کا نام عبداللہ بھی ہو، اس کی ماں کا نام آمنہ بھی ہو، کسی نے اس نشان کو اپنے حق میں پیش نہیں فرمایا۔ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مہدی ہے بھی تو یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ دوسرے یہ، اب جب یہ نشان ایک دفعہ پورا ہو چکا اور مدعی مہدویت موجود تھے، مدعی مسیحیت موجود تھے، ان کے حق میں یہ نشان پورا ہو چکا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اگر کل کلا کوئی ظاہر ہو بھی جاتا ہے، بالفرض آپ کہہ لیں کہ پھر انہی تاریخوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق نہیں بنتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں ہو چکا۔ لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کے حق میں یہ نشان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ نشان تھا، اس نے آسمان سے ظاہر ہوا اور دیگر نشانات بھی ظاہر ہوئے۔ تو اس طریقے سے جو مسیل والا مضمون ہے، اور دراصل اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح موعود اور امام مہدی سے محبت ظاہر ہوتی ہے، ان دونوں کا قلبی تعلق ظاہر ہوتا ہے، اور ان حدیثوں کو بھی سامنے رکھیں کہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تجھے پائے جا کے میرا سلام کہنا۔ تو یہ سارا مضمون جو ہے یہ قرب اور اتحاد اور معیت کا ہے۔ اس سے توجیہ کے علاوہ اور کوئی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمارے ناظرین کو علم ہو کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے درجنوں نام بیان ہوئے ہیں روایات میں، 2-4 نہیں، ہمارے مولوی محمد اسد اللہ صاحب کاشمیری کوئی 300-350 صفحات کی کتاب انہوں نے لکھی جس میں یہی امام مہدی کے صفاتی نام وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صفاتی نام نہیں، امام مہدی کی یہ صفات ہوں گی۔ دیکھیے، آپ کسی شخص کے بیٹے بھی ہیں، آپ کا بھی کوئی بیٹا ہوگا، کوئی بیٹی ہوگی، آپ کسی کے چچا بھی ہیں، کسی کے ماموں بھی ہیں، کسی کے خالو بھی ہیں، وجود ایک ہے لیکن صفاتی نام مختلف۔ تو یہ بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے ان روایات میں، کہ ورنہ ایک ہی شخص کے اتنے سارے مختلف ناموں والے والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عجیب سی بات بن جاتی۔ قمر صاحب نے جو بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدفن معی فی قبری، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے میرا انجام ہوا۔ اب دیکھیے، راجشاہی یونیورسٹی کے پروفیسر محمد شہید اللہ صاحب، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 26 مئی منگل کے دن ہوئی تھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات 26 مئی منگل کے دن ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ پھر رفیق الاعلیٰ، دوسری روایت میں الی الرفیق الاعلیٰ، یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے آخری الفاظ اللہ، میرے پیارے اللہ۔ تو وہی انجام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک انجام تھا، اور مراد یہ ہے کہ دشمن اعتراض بھی کریں گے، حملے بھی کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ پاک وجود ایسا ہے کہ جس طرح ابتدا اس کی پاک تھی، انجام بھی اس کا پاک ہے۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا خوبصورت جامع جواب ہمیں ملا اس سوال کا، افتخار احمد منیر صاحب نے جو ہم سے پوچھا تھا۔ اب اگلا سوال ہمیں جو موصول ہوا ہے وہ عبدالسمیع ہادی چانڈیو صاحب کی طرف سے ہے، نوشہر و فیروز سے انہوں نے لکھا ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں، ایک احمدی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے زیر تبلیغ ایک دوست کا سوال ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ تو کیا، مگر انہوں نے حج کیوں نہ کیا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا جو حصہ باقی ہے پہلے سوال کا۔ جی اچھا، پہلے سوال میں لیک صاحب ایک یہ بھی میں گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس کا جواب آپ دینے لگے ہیں، کہ تمام انبیاء نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو پہلا جو ان کی طرف سے
جواب ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کیا ہمارے آباء و اجداد آج تک جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلتے تھے جو ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں. تو ایک بڑا مشکل ڈیسیجن اس لحاظ سے ہمیشہ سے ہر قوم کے لیے رہا ہے. تو اگر اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیں. واقعی یہ بہت ہی مشکل سوال ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلطی پہ ہوں اور ضرورت زمانہ بھی ہو تو کیا خدا تعالیٰ چپ رہے؟ اب تم اپنے آباء و اجداد کی ہی تقلید کرتے رہو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آباء و اجداد کون تھے؟ وہی متولی خانہ کعبہ کے. خانہ کعبہ میں 365 بت رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں. تو یہ تو سارے کہتے رہے ہیں، لیکن امر واقعی یہ ہے کہ ضرورت زمانہ کے مطابق خدا تعالیٰ